ایک سوال پوچھا ہے یہ طاہر صاحب نے، انہوں نے پوچھا ہے کہ تیجا 10واں 40واں کی فاتحہ کرانا جائز ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ جو تیجا ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، برسی ہے، یہ سب ہمارے جو معاشرے میں آئی ہیں، اصل میں یہ آئی ہیں یہ غیر مسلموں سے، تو ان کے یہاں سراد بولتے ہیں، اسے لفظ بولتا ہے سراد کا لفظ، تو اس میں ان کی 13ویں ہوتی ہے، تو 13ویں جو ہوتی ہے عورت اگر مرتی ہے تو 12ویں دن کرتے ہیں، کسی کے یہاں 15ویں بولتے ہیں اس کو، یعنی ان کا اختلافات۔ اچھا اس کی بری بات یہ ہوتی ہے جو بدعت کی ہوتی ہے، رسم ہوتی ہے غلط، کہ اس کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، کوئی کچھ شکل ہے، کوئی کسی کچھ شکل، لیکن جو سنت ہے اس کی شکل ایک ہوتی ہے، سنت کی شکلیں الگ نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں کوئی دوسرے مذہبی آدمی کی پوجا کر رہا ہے اور ساؤتھ میں کوئی راون کی پوجا کر رہا ہے، تو سب شکلیں بدل جاتی ہیں۔ تو اس میں بھی تو یہ سراد بناتے ہیں، سراد بولتے ہیں کہ مردے کے ایصال ثواب کے لیے کھانا بنانا۔ غیر مسلم جو ہیں، ہمارے ہندو بھائی جو ہیں، غیر مسلم جو ہیں، وہ سراد کھانا بناتے ہیں مردے کی، اور خاص اس میں رعایت کرتے ہیں جس دن وہ مرا ہے، تو ان کے یہاں بھی 13ویں ہے ان کے یہاں، برسی ہے، تو اس میں وہ کھانا بناتے ہیں اس کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو ہم نے بھی چونکہ ہماری یہاں سے ہو کہ اسلام لائے، پھر اسلامی تربیت نہیں ہو پائی، بزرگ ہم نے تعلیم کو نہیں سیکھا، تو ان کے رسومات وہ اپنا لیے، چونکہ شیطان وہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ فرماتا ہے شیطان ایسی چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، کھانا بنانا آدمی کو اچھا لگتا ہے، اور آدمی کہے گا بھائی کھانا نہیں بنایا ہے اس میں کیا ہے، لیکن یہ اگر وہ مردہ خود بھی آئے اور وہ دیکھے کہ نئے کپڑے پہن کے تیسرے دن یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور پان بھی رکھ رہے ہیں اس میں۔ ابھی سرائے رحمان میں ایسا ہوا، ایک آدمی مر گیا، وہ پیتا تھا، ڈرنک کرتا تھا، شراب پیتا تھا وہ، اب ان کی بیوی کو، ان کی بیوہ کو وہ دکھائی دے رہا ہے خواب میں اس کی حالت اچھی نہیں ہے، تو اب وہ بیوہ کہہ رہی ہے، جاہل ہے بالکل، یعنی وہ پوچھ رہی ہے کیا وہ پیتا تھا کہ میں وہ بھی دے دوں کیا، یعنی غریبوں کو وہ ڈرنک جو ہے، یعنی مود پیشاب شراب یہ دے دوں کیا لوگوں کو، یعنی یہ سوچ کس طرح کی سوچ ہوگی، نماز نہیں پڑھتا تھا وہ، اور پی کے ہی نشے میں ہی مرا ہو، تو ایسی برائیاں آ گئی، تو ان کی برائیاں ہم نے اچھا ہی سمجھ کر لی، تو وہ ان کے ہاں اسی طرح ہے، یعنی 13ویں ہے، برسی ہے، ان کے نام ہے، تو ہم نے بھی ان سے لے لیے، تیجا ہے اور پھر 40واں ہیں، تو یہ غیر مسلم کرتے ہیں، اور رافضی شیعہ کرتے ہیں سب ان چیزوں کو، اور اس میں فاتحہ کرنا، پھر اس میں بہت سارے انہوں نے احکامات اپنی طرف سے گھڑ لیے، اس میں مثلا ایسا کر لیا کہ جو فاتحہ ہے وہ ان کے ہاں پنڈت لگاتا ہے، تو 11 یا 13 پنڈتوں کو بلاتے ہیں، وہ اشلوک پڑھتا ہے، ان پہ منتر پڑھتا ہے، اس کے بعد میں پھر کھانا شروع ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، کھانے سے پہلے فاتحہ لگاتے ہیں اور اس میں وہی اسے بلایا جاتا ہے۔ تو لکھنؤ گومتی نگر میں ایک جگہ ہمیں انہوں نے بلا لیا، تو اس میں کیا کرتے ہیں، اس کو نذرانہ بھی دیتے ہیں، تو میں نے کہا کہ تم کیوں فاتحہ تم لگاؤ، عورتوں سے کہا، ماں بیٹی تھی، وہ باپ دکان پہ تھے، تو کہا استغفر اللہ استغفر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، عورت تو لگا ہی نہیں سکتی، یعنی یہ چیزیں بتا رکھی ہیں، جھوٹی بات ہے کہ عورتیں لگا ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہا کیوں، انہوں نے بتایا تھا فلاں صاحب نے کہ اگر عورتیں لگائیں گی تو 45 بار غسل کرنا پڑے گا اسے، اب اس سے اچھا تو عورت کسی اور کو بلا لو، 45 بار کہاں غسل کریں گی۔ میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ، سورہ فاتحہ تو آپ نماز تو پڑھتی ہو، نہیں نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، تو سورہ فاتحہ آپ نماز میں پڑھتی ہو، تو اس میں کتنی بار غسل کرتی ہو؟ اس نے کہا ایک بار بھی نہیں کرتی۔ میں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے، تو اس میں تو ایک بار بھی غسل کی ضرورت نہیں پڑی، اور دسترخوان پہ کھانے کے سامنے پڑھنے کے لیے 45 بار غسل، سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ کہ جی سمجھ میں آ گئی بات، یہ تو ان کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ ٹھگ ودیا ہے۔ تو اس لیے، اور اگر ان سے تم کہو گے کہ چٹنی پہ لگا دو فاتحہ، تو لگائیں گے نہیں، وہ چٹنی پہ نہیں لگائیں گے، آلو سبزی پہ نہیں لگائیں گے، وہ اسی پہ لگاتے ہیں کھانے کی۔ جیسے پنڈت ہیں ان کے ہاں ان کو بلایا جاتا ہے، وید منتر تو پڑھتے ہیں وہ 12 11 ان کو بلایا، ان کو ضرور دیا جاتا ہے، پیسہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے غریب یعنی کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ، ان کے یہاں برسی نہیں کر سکتا غریب آدمی، اگر 13ویں نہیں کر سکتا غیر مسلموں میں، تو یہ تو اسے کرنا ہی، پنڈت کو بلانا ہی ہے۔ ان غریب آدمی پیسے نہیں اس کے پاس اتنے، تو پنڈت تو بلانا ہی ہے، ورنہ تو اس کی آتما اٹکی رہے گی۔ تو ایسے ہی انہوں نے سکھا رکھا ہے کہ پنڈت کو بلانا کھانے کا، خود نہیں کر سکتے، انہیں خود نہیں لگا سکتے تم فاتحہ۔
تو یہ چیزیں گھڑی ہوئی ہیں تو ان کو چھوڑنا ضروری بدعت ہے. یعنی اسلام میں ان چیزوں کو ضروری سمجھنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری نہیں کہا جن کو، ان کو ضروری سمجھنا یہی بدعت ہے. تو ان سے منع فرمایا ایسی رسومات سے.